بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کا آج ایک روزہ دورہ کیا ہے اور وہاں پر جو مختلف اجلاس ہوئے ہیں انہوں نے صدارت کی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ، پورٹ قاسم اتھارٹی اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کے حوالے سے اجلاس کی انہوں نے صدارت کی، اور اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بندرگاہوں تک رسائی میں بہتری سے ایک تو اربوں ڈالر کا جو زر مبادلہ ہے وہ ملک میں آ سکتا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کی جو اس وقت ایک معاشی صورتحال ہے اس میں جو ڈالرز کی ضرورت ہے وہ اس طرح سے بھی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے ڈالرز کی وہ آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا، ایکسپورٹرز کے لیے انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ جو ایکسپورٹرز ہیں، برآمد کنندگان ہیں، ان کو ہر قسم کی وہ سہولیات دے رہے ہیں، ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالیہ جو ایس سی او کا دورہ تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا، اس تناظر میں وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں وہ پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے سے تجارت میں بڑی گہری دلچسپی وہ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے بندرگاہوں کو جدید بنانے کے لیے اور اس میں جدید مشینری نصب کرنے کے لیے خصوصاً ایف بی آر کو ہدایات دی گئیں کہ ایک تو اس میں جدید ترین آلات لگائے جائیں، جدید ترین سکینرز لگائے جائیں تاکہ سکیننگ کے دوران جو وقت لگتا ہے وہ وقت بھی اس طرح سے نہ لگے، ایک آسانیاں بھی پیدا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسٹمز حکام کو بھی انہوں نے ہدایات کی کہ وہ پورٹ اتھارٹیز کے ساتھ مل کے، پورٹ کے حکام کے ساتھ مل کر ایک باہم کوارڈینیشن کے ذریعے سے معاملات کو آگے بڑھائیں تاکہ پاکستان کی جو بندرگاہیں ہیں ان سے زیادہ استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ پاکستان اس وقت جس معاشی صورتحال سے دوچار ہے وہ یقینی طور پر ایک مشکل معاشی صورتحال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جو مختلف آپشنز ہیں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، ان آپشنز کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے۔ چین کا دورہ ہوا وزیر اعظم کا، اور اس میں سی پیک فیز 2 کے حوالے سے کئی ایم او یوز اور معاہدوں پر دستخط ہوئے، اور اب سے 2 روز قبل وزیر اعظم نے ایک اجلاس کی بھی صدارت کی اور جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں اعتماد میں بھی لیا۔ اور چین کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے جو معاہدے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس راستے میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سی پیک کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ جو تحریک انصاف کی حکومت تھی اس دور میں جو سی پیک کے پروجیکٹس تھے، یا مجموعی طور پر سی پیک جو تھا وہ بالکل ایک منجمد پروجیکٹ بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اچھی خبر ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے وہ یہ بھی ہے کہ تیل اور گیس کے سیکٹرز میں، ان شعبوں میں اگلے 3 سال میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کو تیل جو ہے وہ باہر سے منگوانا پڑتا ہے، اور پاکستان کا ایک بہت بڑا زر مبادلہ جو ہے وہ تیل کی مد میں جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو توانائی سیکٹرز کے جو چیلنجز ہیں اس نے بھی معیشت کے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں، تو اس سیکٹرز میں بھی بہت زیادہ اصلاحات کی گنجائش ہے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں ان تمام معاملات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صدر بھی ہیں پاک اکنامک فورم کے، ماہر معاشیات بھی ہیں، پاکستان کی معیشت پر نظر رکھتے ہیں، جناب ہمایوں اقبال شامی صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شامی صاحب۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار قربان بلوچ صاحب، آپ کو بھی ہم گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شامی صاحب بتائیے، آپ ظاہر ہے پاکستان مختلف آپشنز تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن ایک مشکل صورتحال تو ہے پاکستان کی معیشت کی۔ جی بالکل مشکل صورتحال تو ہے۔ ابھی ہم اپنی پرٹیکولرلی جو ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں جو ہماری فارن ایکسچینج کی، اس سے ابھی تک ہم باہر نہیں نکلے، جس کی وجہ سے بارہا ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑتا ہے، تو وہ پھر اس قسم کی شرائط بھی لگتا ہے جس سے آپ کی انٹرنل جو لائبلٹیز ہیں وہ بھی ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہماری ڈیٹ ری سروسنگ بہت بڑھ گئی، بجٹ خسارہ بڑھ گیا، اس وجہ سے پھر ہمیں نئے ٹیکسز لگانے پڑے، تو وہ ایک گرداب میں تو ابھی تک ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہر مسئلے کا تو حل ہوتا ہے، مسئلے کا حل تو کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کسی بھی، کیونکہ اس سے بھی زیادہ ایسے ممالک ہیں جو ان صورتحال سے گزرے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی استقامت دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جرأت دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اگر دکھا دی جائے تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری بھی نہیں جس کا کوئی علاج نہ ہوتا ہو، تو وہ میں پہلے بھی آپ کے پی ٹی وی چینل سے بجٹ ٹرانسمیشن میں بھی میں مختلف باتیں بتا چکا ہوں، جس کی وجہ سے شاید ہم یہ جو ابھی آپ نے دیکھا جیسے بجٹ میں نئے ٹیکسیز لگے، اور ٹیکسیز لگنے کے بعد ایک بڑی ہیو اینڈ کرائی ہوئی ہے، کچھ ٹیکسیز تو حکومت کو لینے بھی واپس پڑے، جس طرح پیٹرول ڈیلرز کے اوپر آپ نے واپس لیا، اس طرح کچھ اور بھی شاید آپ کو واپس کرنے پڑے،
تو لیکن معاشرے وہ ہر طبقے میں ایک تھوڑی سی ایک ریزنٹمنٹ سی آئی ہوئی ہے، تو وہ شاید اس سے بچ سکتے تھے جو میری تجاویز تھی. تو لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ زیادہ لیکن بہرحال ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو تو ہمیں 13% تک لے جانا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ عام آدمی اس سے متاثر نہ ہو. دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو لے جائیں وہاں تک، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ہاریزنٹلی بڑھائیں اس کو، یعنی اس میں نئے طبقات کو لائیں. مطلب وہ جو بچے مثلا آپ کی ایگریکلچر سیکٹر ٹوٹل باہر ہے اس سے، پھر آپ کا ریٹیل سیکٹر باہر ہے. ابھی بھی کوئی زیادہ امید نہیں مجھے کہ ریٹیل سیکٹر سے کوئی زیادہ ملے گا، اور ایگریکلچر کو تو ٹچ ہی نہیں کیا. پھر اس طریقے سے جہاں ایگزیمشن دے رکھی تھی پاٹا کے اندر جہاں ایگزیمشن تھی وہ ابھی بھی ویسے ہی چل رہی ہیں. تو وہ ٹیکس جو بھی آپ بڑھائیں گے جی ڈی پی کا، اگر آپ 9% سے 13% لے جائیں گے تو وہ اسی طبقے پہ پڑے گا. وہی ہوا کہ وہ جو آلریڈی 35% دے رہا تھا ٹیکس، وہ اب اس کے اوپر 10% مزید اس پہ لگ گیا. ابھی جو انویسٹمنٹس کی جو آپشنز ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمیں جو نظر آ رہی ہیں، جس کا ذکر بھی میں نے اپنے ابتدائیے میں کیا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر فرض کیا وہ جو پیسہ آتا ہے وہ پلگ ان ہوتا ہے تو اس سے بھی کچھ معیشت کا جو پہیہ ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں، معیشت کا پہیہ تو چلتا ہی انویسٹمنٹ کے اوپر ہے. دیکھیں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو معیشت کا پہیہ تو چلے گا ہی نہیں. وہ تو دوسری بات، اس کے بارے میں تو کرنا ہی فضول ہے. لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جب آپ بہت زیادہ ٹیکسز کی طرف چلے جاتے ہیں نا تو پھر انویسٹمنٹ نہیں آتی وہاں ملک کے اندر، یا کنٹرول ہو جاتی ہے. اب جس طریقے سے ابھی میں پچھلے دنوں، آپ نے بھی شاید یہ پڑھی ہوں اخباروں میں، کہ دنیا میں جو بلینرز ہیں وہ اپنے ملکوں سے بھاگ رہے ہیں. چائنا سے بھاگ رہے ہیں، آپ کا انڈیا سے بہت سارے بھاگ گئے، یورپ سے نکل رہے ہیں، اور ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے دبئی ہے. مزے کی بات ہے یو اے ای ہے، جہاں پر ٹیکسز کیوں اس وجہ سے ٹیکسز کم ہے وہاں پہ. لگزمبرگ یورپ کا ایک بڑا چھوٹا سا ملک ہے، لیکن بہت سے اس کی پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہاں پر ٹیکس ایک قسم کی بہت تھوڑا سا ٹیکس ہے وہاں پر. تو دنیا کی بہترین جو بڑی بڑی کمپنیاں ان کے ہیڈ کوارٹر وہاں پر رجسٹرڈ ہیں صرف ٹیکس کی وجہ سے. تو وہ ٹیکس جو ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی انویسٹر جو کسی ملک کے اندر آتا ہے نا وہ اپنی منافع میں وہ دیکھ کے آتا ہے کمپیریٹیو کہ مجھے یہاں کتنا منافع ہوگا. مجھے اگر اس کا 50% منافع جو ہے وہ ٹیکسز میں نکل جاتا ہے تو پھر وہ انویسٹمنٹ کی طرف نہیں قربان جاتا. بلوچ صاحب جو پولیٹیکل ول کی بات کر رہے تھے، اب تو آپ کو حکومت کی ایک پولیٹیکل ول تو نظر آتی ہے جو اس وقت ایک ظاہر ہے مشکل صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. یقیناً ایک مشکل صورتحال ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم مذاکرات میں ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ہم پروگرام میں ہیں، اور ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری بات چیت چلے اور ہم ایک نئے پروگرام میں شامل ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کہا تھا کہ یہ میری ایک کمٹمنٹ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا آخری پروگرام ہوگا. اور یہ اس کمٹمنٹ کو یا اس عزم کو ہم اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہرحال جب میاں نواز شریف صاحب پچھلی بار وزیر اعظم تھے تو 2016 میں بھی تو ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا. جی بالکل پاسبلٹیز موجود ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلا بجٹ تھا موجودہ نئی حکومت کا، اور بجٹ میں آپ کا ایک ٹارگیٹ طے ہوتا ہے، پالیسی کا ایک آپ کا رخ طے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کس طرح معاشی صورتحال کو لے کے جانا چاہتی ہے. مشکلات ہیں جیسے شامی صاحب نے کہا، ٹیکسز کے حوالے سے مشکلات ہیں تنخواہ دار طبقے پہ اور جو مڈل کلاس طبقے پہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن آپ اس کو ضرور دیکھیں گے کہ آپ کا اب عزم کیا ہے، کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی ڈی پی کو 13% پہ لے کے جانا ہے 9.5% سے اگلے 3 سالوں میں، ٹیکس ٹو جی ڈی پی. ٹھیک. اس کے بعد ساتھ ساتھ نئے ٹیکس پیئرز جو پرچون فروش ہیں ان کو 42,000 سے زیادہ وہ نئے رجسٹر ہوئے ہیں، اور یہ وہ طبقات ہیں جو ڈیلی ٹرانزیکشن کرتا ہے. آپ اس طرح جب یہ اس کو وسیع کریں گے ٹیکس بیس کو تو آپ کا جی ٹی پی کا ریشو بھی بڑھے گا، اور جو سیلریڈ کلاس جس کی شکایت ہے کہ اس پہ برڈن ہے تو وہ برڈن بھی آہستہ آہستہ ریڈیوس ہوگا، کیونکہ آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے جب سارے طبقات بھی. اس میں وہ طبقہ بھی شامل ہے جیسے شامی صاحب کہتے ہیں یا عام لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو اشرافیہ ہے یا طاقتور طبقہ ہے جس کو سبسڈی دے رہے ہیں اس کو آپ کم ریڈیوس نہیں کر رہے، آپ جو موجودہ لوگ ہیں ان پہ ٹیکس کا چیز بڑھا رہے ہیں. تو اس بجٹ میں یہ اعتراف وزیر خزانہ نے کیا اور حکومت بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے حوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہے، پارلیمانی فورم کے استعمال کی ضرورت ہے. اور اس میں جو پازیٹیو چیز حالیہ دنوں میں جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بیرون سرمایہ کاری کے حوالے سے جو انیشیٹو ہیں وزیر اعظم کے، موجودہ حکومت کے، اور اس کے حوالے سے ایک قومی جو سیاسی سوچ ہے
وہ میں پازیٹیو رخ میں دیکھتا ہوں. حالیہ پچھلے ہفتے چینی انتظامیہ کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس میں ساری سیاسی قیادت آپ کی موجود تھی, بالکل اپوزیشن بھی, حکمران جماعت, اس کے اتحادی بھی, اور سب کا یہ عزم تھا کہ ہم اس ایشو پہ کھڑے ہیں, سی پے کو چلانا ہے اور سی پے کو بہتر انداز میں جو پارٹ 2 ہے یا آپ کو اس کو جو بھی نام دیں اس کو بڑھانا ہے. اس کے حوالے سے ساری سیاسی جماعتیں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. سرمایہ کاری کے حوالے سے وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ کیا, متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا, اس کے بعد چین کا دورہ ہوا, مختلف MOUs ہوئے. جب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی آپ کے ملک میں, وہ بیرونی ہو وہ آپ کی اندرونی سرمایہ کاری, بالکل ٹھیک, تب تک آپ کی معاشی بحالی یا معاشی مشکلات حل ہونا پاسبلٹیز نہیں ہیں, نہیں ہو سکتے ہیں. دبئی کی مثال شامی صاحب نے دی, وہاں ٹیکس اس لیے کم ہے کہ وہاں بیرونی سرمایہ کاری اتنی ہو رہی ہے فارن ایکسچینج میں کہ ان کے لیے تھوڑا تھوڑا جو ٹیکس ہے وہی بہت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہاں یہ بھی سی اس پیک طرح کے کی تناظر میں چیزیں جو آپ ہم کو بات کر- کر رہے تھے شامی جی، صاحب کہ ایک تو جی. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ سالوں میں وہ جو پروجیکٹس تھے اس میں تاخیر ہوئی, اور یہ ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے ان کی کمٹمنٹ سی پیک کے ساتھ تو ہے, ظاہر ہے ان کے دور میں یہ آغاز ہوا, یہ چلتا رہا, اور پھر یہ قومی مفاد کا گویا ایک منصوبہ ہے. حکومت بھلے جس کی بھی ہو, لیکن کم از کم معیشت کے حوالے سے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, سیاسی قوتیں ہیں, ان کو کم از کم ایک صفحے پہ تو ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ. ابھی بنگلہ دیش کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, آپ کو سب کو پتہ, ہم سے زیادہ ہو گئی ان کی. تو وہاں پر کیونکہ زیادہ ان کی جو اکانومی اس وقت بیس کر رہی ہے وہ ایکسپورٹ پہ کر رہی ہے, تو وہاں پر اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کی اسٹرائک بھی ہو رہی ہو نا, تو ایک کمٹمنٹ ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کہ اگر وہاں پر کوئی شدید قسم کی بھی اسٹرائک ہو رہی ہے جس سے کہ سڑکیں بھی بند کی گئی ہیں, لیکن اگر جو ٹرکس جن کے اوپر مال لدا ہوا ہے ایکسپورٹ کا, اور انہوں نے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایکسپورٹس گڈ ہیں, تو وہ وہاں پر وہ ہڑتالی سٹ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو رستہ دیں, یہ ٹائم پہ پہنچ جائے. ہمارے یہاں تو ابھی وہ میں کراچی میں دیکھ رہا تھا کہ 2 دن سے وہ ٹرک روکے پڑے ہیں, وہ نیشنل ہائی وے کے اوپر وہ ٹرک روکے ہوئے ہیں, اور وہ اب کوئی ایمبولینس تک کو جانے کی اجازت نہیں, کیونکہ جی وہ 6-7 لوگ جو ہیں یا کوئی 10-12 لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا مطلب ہے اس طرح کے حالات میں تو میں کیا سوچ سکتے ہیں. تو باقی دوسری میں جو آپ نے سی پیک کی بات کی, دیکھیں سی پیک بڑا ضروری تھا اس زمانے کے مطابق. پاکستان میں بیرونی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی, اور وہ ایک بڑا رسکی قسم کا ایک ہمارا وہ اس وقت چل رہا تھا ہمارا جو ٹوٹل, تو اس میں وہاں پر اس وقت ایکسپورٹ اس وقت سی پیک آیا. اب اس سی پیک کے 2 رخ تھے. ایک تو یہ تھا کہ اس زمانے میں کہ بیسیکلی جو ایم تھا نا وہ یہ تھا کہ یہاں انڈسٹریلائزیشن کی جائے, بنیادی مقصد یہ تھا, اور اس کے لیے یہ تھا کہ یہ لگ رہا تھا کہ چائنا اپنی بہت سی انڈسٹریز کو ری لوکیٹ کرے گا, کیونکہ چائنا میں انڈسٹریل سیکٹر آپ کو پتہ بہت ہیوج ہے, دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل جو ہے گروتھ وہاں پروڈکشن وہاں سے ہوتی ہے. اب وہاں پر وہ کیونکہ ان کی ویجز بڑھ چکی ہیں, تو اس لحاظ سے بہت سی چیزیں وہاں فیزیبل نہیں رہیں. اب وہ ہائی ٹیک کی طرف جانا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ہم ری لوکیٹ کریں, لیکن ری لوکیٹ کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو, جن جگہوں کے اوپر ہو. تو پاکستان میں وہ انفراسٹرکچر بھی تھا اس زمانے میں, آپ کو پتہ ہے الیکٹریسٹی کا پاور بڑا شارٹیج تھی وہاں پہ, تو اس لیے اس میں پاور سیکٹر کے اندر اور یہ جو آپ کا یہ جو روڈ لنک کا ہے, تاکہ وہ گوادر پورٹ بن جائے اور اس میں سے وہ ایک قسم کا وہ لنک بھی بن جائے, تو وہ سارا کام ہونا تھا. تو گوادر پورٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی. میں خود بھی کیونکہ اس میں 2006-7 میں میرے گوادر پورٹ کے ساتھ رہا ہوں, تو مجھے تھوڑا سا زیادہ اس کے بارے میں معلوم بھی ہے. تو اب تو خیر دوسری طرف اس کا کنٹینر بنی ہے سروس. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ پھر یہی جو آپ کی جو پاور جو آپ کی ہو جاتی ہے, اب پاور آپ نے سرپلس لگائی اس چکر میں کہ آگے ہم انڈسٹری ری لوکیشن ہوئے گی, تو اس کے لیے یہ پاور وہاں کنزیوم ہو جائے گی ہماری, لیکن وہ انڈسٹری ری لوکیٹ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ سیکنڈ فیز جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا, جو 2020 میں ہونا تھا. اس کی وجہ سے آپ کے اب وہ 4-5 سال سے آپ کی پاور بھی سرپلس ہے, جس کا بھی ڈبل ہمیں وہ ایک بینیفٹ مل رہا ہے, یہ کہ ایک طرف تو ہم اس کی وہ جو ایک تو وہ جو خرید رہے ہیں وہ بھی خرید رہے ہیں, اور جو اس کی جو چارجز نے بڑی اہم بات کی ہے کہ وہ جو انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہمیں اس فیز میں ہمیں تاخیر ہو گئی, وہ بہت بڑی تاخیر ہو گئی. ہمیں اس گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں, اور جو چائنیز امور ہیں, گورننس سسٹم ہے, اس پر بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں, ڈاکٹر محمد عارف. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ جو بات ہم کر رہے تھے, جو گفتگو چل رہی تھی کہ وہ جو فیز 2 تھا وہ ہمارا سستی کا شکار ہوا, لیکن ابھی جو حالیہ دورہ ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا چین میں, اس میں ہم نے دیکھا ہے
کہ چین کی قیادت بھی یہاں آئی ہے، پھر ہماری سیاسی قیادت نے بھی ایک بڑا مثبت پیغام دیا ہے اور اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ وی آر آل سیٹ فار دی فیز 2. تو یہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے پاکستان چین تعلقات میں بھی اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی. بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے اور بڑی انفارمیٹیو ہے اور ویلیوبل ہے پاکستان کے لیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ ادوار میں چینی جو سرمایہ کار تھے اور جو حکومت تھی، چینی لیڈرشپ تھی، قیادت تھی، ان کا پاکستان کے اوپر تھوڑا اعتماد کم تھا، منفی جو رجحان پایا جاتا تھا وہ بحال ہوا ہے اور یہ بہت ضروری ہے. اور ابھی ریسنٹ جو وزیر اعظم نے مختلف چینی شہروں کے دورے کیے، کمپنیوں سے ملاقاتیں کی، تقریباً 800 کے قریب جو کمپنیاں ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں. اور چینی کمپنیوں اور چینی حکومت نے کہا کہ پاکستان کا جو ابھی جو چائنا پاکستان سے امپورٹ کرتا ہے وہ تقریباً 3 بلین کے قریب ہے، جس کو 30 بلین تک لایا جا سکتا ہے. سو 30 بلین تک لانے کے لیے کون کون سے سیکٹرز پاکستان میں تیار ہیں؟ آئی تھنک وہ بہت ایریاز ہیں اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ایگریکلچر کا، مائننگ کا سیکٹر ہے اور آئی ٹی کا سیکٹر ہے جس کے اندر بہت سارا پوٹینشیل موجود ہے اور اس کو بہترین یوٹیلائز کر کے پاکستان اپنی ایکسپورٹ جو ہیں وہ چائنا کو بڑھا سکتا ہے. چائنا اراؤنڈ 3 ٹریلین ڈالرز کی امپورٹ کرتا ہے اور اس میں اگر پاکستان سے جو امپورٹ ہے وہ صرف 3 بلین کی ہے، جس کو 30 بلین تک لایا جا سکتا ہے. سو جو سی پیک کا انیشیل فیز تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کا انفراسٹرکچر بہتر ہو، کنیکٹیوٹی بہتر ہو، لوگوں کو اویئرنیس ہو، انڈسٹریلائزیشن کے چھوٹے یونٹس لگنے شروع ہوں. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو ماسٹر گروپ ہے اور ہمارے جو BYD ہے، چائنا کی بڑی الیکٹرک بسز بنانے والی کمپنی ہے، انہوں نے پاکستان میں پلانٹس مینوفیکچرنگ سٹارٹ کی ہے. سو اس طرح کر کے ایک پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن اس پازیٹیوٹی کو کنٹینیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو اور جو بھی سرمایہ کار ہیں، انویسٹرز ہیں، وہ کسی ایک پارٹی سے، ایک ونڈو سے، کسی ایک آفس سے کنیکٹڈ ہوں تاکہ ان کا جو انویسٹمنٹ کا پروسیس ہے، لینڈ لینے کا ہے، لاز کے بارے میں ہے، انویسٹمنٹ کے جو فروٹس گین کرنے کا پروسیس ہے وہ زیادہ سموتھ اور ایزی ہو. آئی تھنک جب اسٹیبلٹی آئے گی، ٹرسٹ بہتر ہوگا اور اوور آل جو بزنس ایکٹیویٹی پاکستان میں بہتر ہوگی تو اس سے حکومت کو بھی اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا. انیشیل فیز وینٹ ویل، لیکن سیکنڈ فیز جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہے اور اس میں بہتری نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عارف صاحب، آپ نے بڑی درست بات کہی کہ ایک ہی طرف دیکھیں اور ایک ہی ونڈو تاکہ اس میں رکاوٹیں نہ آئیں. تو ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو SIFC کا قیام عمل میں آیا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ جو دیگر سرمایہ کاری کے حوالے سے جو اپرچونٹیز ہیں بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سی پیک اور جو چین ہے اس پہ تو میرے خیال میں ہمیشہ سے ہماری حکومتیں، چاہے بھلے پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، مکمل فوکس ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین ایک ایسی حکومت کو دیکھ رہا ہے جو کہ ایک طرح سے مخلوط حکومت بھی ہے اور دوسرا ان کا اعتبار بھی ہے کہ یہ پروجیکٹ بھی آگے بڑھے گا جو ہماری معیشت کے لیے بھی بہتر ہے. پھر یہ حالیہ دنوں میں تمام سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے ایک کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم سب جو ہیں کم از کم سی پیک کے حوالے سے ہم ایک ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی مثبت بات بھی ہے اور پیغام بھی ہے چین کے لیے. جی بہت تعمیری ایک جو رجحان ہے پاکستان کی سیاست میں، اوور آل بزنس کمیونٹی میں، اوور آل جو آپ کے ریجن میں ایک پازیٹیوٹی چل رہی ہے. پاکستان میں ایٹ لیسٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے جو کہ بہت پازیٹیو چیز ہے. سو اگر ہم دیکھیں کہ جو آپ کی ریسنٹ چینجز آ رہی ہیں، جیسے کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب SCO فورم پر گئے ہوئے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم ٹرانسپورٹ کوریڈورز بنانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت بینیفٹ ہے. پاکستان سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، مڈل ایسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. گوادر پورٹ بہت پوٹینشیل رکھتی ہے، جو چائنیز کی جو ایکسپورٹس ٹو افریقہ ہیں وہ پاسبل ہیں. سو پاکستان کے پاس پوٹینشیل موجود ہے. اس پوٹینشیل کو صحیح طور پر استعمال کرنا جو ہے وہ حکمت عملی اس کے لیے چاہیے اور وہ سیاسی حکمت عملی ہے. اور اس کے اوپر ہمارے جو بھی جو صاحب اختیار لوگ ہیں، وہ سیاست میں بھی ہیں یا دیگر ہیں، تمام لوگوں کو مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ پاکستان کی اگر قسمت بدلنی ہے تو سی پیک ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے. یہ لکی ہے، لکیلی پاکستان کے پاس بہت بڑا اپارچونیٹی تھا 2013 میں. اب ایک ڈیکیڈ گزر چکا ہے، پاکستان کے پاس بہت سارے اپارچونیٹیز مزید مینوفیکچرنگ میں آ سکتے ہیں، انڈسٹریلائزیشن میں آ گئے. اسمال جو انڈسٹریز ہیں ان کی سطح پر بہت بڑا کوآپریشن چل رہا ہے، B2B کوآپریشن چل رہا ہے جو کہ ہمیں
بعض سیاسی خبروں کی وجہ سے ہمیں وہ پازیٹیولی نظر نہیں آ رہی. اگر آپ گوادر کا وزٹ کریں یا اوور آل جن کمپنیز اسمال کمپنیز کو بینیفٹس مل رہے ہیں, جنہوں نے کولیبریٹ کیا ہے, وہ ایگریکلچر کے اندر ہے, وہ مائننگ کے اندر ہے, وہ ایجوکیشن کے اندر ہے, وہ ریسرچ کے اندر ہے, وہ جو ہماری کارز کی مینوفیکچرنگ ہے, ٹیکسٹائل کے اندر بہت ساری چینجز آ چکی ہیں. سو یہ وہ پازیٹیو ایلیمنٹس ہیں جو شو کرتے ہیں آپٹیمزم کہ پاکستان کے اندر سی پیک کی وجہ سے بہت ساری پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں. اور اس میں صرف اور صرف میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیاسی استحکام ہونا اور ون ونڈو آپریشن ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ کے ریجن کے جو باقی کنٹریز ہیں وہ یہ پاکستان کا جو کوریڈور کا ہے, پاکستان کا جو سمندر کے تھرو راستہ, لینڈ روٹس جو ہیں وہ بہت اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے ایکسپورٹس کے لیے. ریسنٹلی پاکستان کے جو پی ایم نے جب پوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی, تاجکستان میں جو لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں کنیکٹیوٹی کا بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے اور ہم آپ کو یہ راستہ دے سکتے ہیں. اور جو انڈیا سوچ رہا ہے ماسکو سے ممبئی تک کا جو ایک لینڈ سی روٹ بنانے کا, اس میں پاکستان بھی اپنا جو بہتر جو کنٹریبیوشن ہے وہ کر سکتا ہے اور بہت سارے اپارچونیٹیز بہتر ہو سکتے ہیں. سو ایک اوور آل بہت پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے. یہ سیکنڈ فیز ہے, اس میں ہمیں اپنی رفتار کو, ہمیں اپنے اعتبار کو اور ہمیں جو سرمایہ کاری کے لیے درکار پروسیجرز ہیں ان کو بہتر کرنا ہوگا. اور جب یہ پروسیجر بہتر ہو جائیں گے تو دنیا آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس 25 کروڑ کی آبادی ہے, بہت بڑا کنزیومر مارکیٹ بیٹھی ہے جہاں پہ چیپ لیبر ہے, ایجوکیٹڈ ہے, اسکلڈ لیبر موجود ہے, مینوفیکچرنگ سستی ہو سکتی ہے. اس پوٹینشیل کو ریئلائز کرنا اور اس کو مینیپولیٹ کرنا یا ایکسپلائٹ کرنا ہماری سیاسی قوتوں کا کام ہے اور ان کے لیے بصیرت ہونا ضروری ہے. آئی تھنک ابھی کچھ جو چینجز ہم کچھ مہینوں میں یا دیکھ رہے ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں یہ بہت بہتر ہوگا. اور یہ شامی صاحب اسی وجہ سے پرائم منسٹر نے آج بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں, سینٹرل ایشین ریپبلکس, وہ اس بات میں گہری دلچسپی لے رہی ہیں کہ وہ ہماری پورٹ کو استعمال کریں. جیسے گوادر کی بات ہوئی ہے, کراچی کی بات ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے. میں کیونکہ گوادر پورٹ کے ساتھ سرو کر چکا ہوں میں, تو میں یہ کہوں گا کہ جب گوادر پورٹ کا منصوبہ جب بنایا گیا تھا, کوئی یہ کنسیو ہوا تھا کوئی 98 99 کے قریب, اور اس کا ایکچوئل کام جو شروع ہوا ہے وہ کوئی 2001 کے اندر شروع ہوا تھا. تو اس وقت جو اس کی فیزیبلٹی تھی اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ ڈیپ سی پورٹ ہے, پاکستان کی پہلی ڈیپ سی پورٹ ہوگی. کراچی اور قاسم پورٹ قاسم جو ڈیپ سی پورٹ نہیں ہے, کوئی 12-13 میٹر کی ہے وہاں پر, بلکہ شاید اس سے بھی کم ہے. یہ زیادہ, یہ تقریباً 17 میٹر کی ہے. اچھا, اب یہاں پر ان کا جو بیسیکلی اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں وہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں, اور وہ کیونکہ آزاد ہوئے تھے رشیا سے پہلے, ان کا رشیا کے ساتھ وہ لاڈی واسکٹ کے ذریعے اور زیادہ تر ایکسپورٹ امپورٹ ان کی آپس میں ہوتی تھی, ان کنٹریز کی رشیا کے ساتھ ہی ہوتی تھی. تو اب وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے کہ ہمیں باقی ملکوں کی طرف, تو وہ ان کے لیے جو سمندر کا رستہ تھا وہ پاکستان کے ذریعے ہی جاتا تھا. تو وہ اس لحاظ سے بڑے انٹرسٹڈ تھے اس میں گوادر پورٹ کے اندر کہ ہماری جلدی بنے. تو یہ ایک تھا کہ ہمیں یہ اس کی جو ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہمارے پاس, جو اس کی جو اوریجنل اس کا جو فیزیبلٹی رپورٹ بنی اس میں یہ چیزیں موجود ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ سینٹرل ایشین کنٹریز کا اس میں انٹرسٹ تھا. لیکن پھر وہ 2006-07 کے اندر جو انسرجنسی شروع ہوئی بلوچستان کے اندر, اس نے وہ بڑا شیک کیا. اس کے بعد وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ان کا. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ 2006-07 میں جب اس کو پورٹ کو ہم نے شروع بھی کر دیا, اور وہ ایک قسم کا ایک اس زمانے کے پریزیڈنٹ جو تھے مشرف صاحب, ان کے دور میں اس کا افتتاح بھی ہوا وغیرہ ہوا, لیکن وہ اس وقت سینٹرل ایشین کنٹریز اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے. لیکن یہ دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے, اور اس کی شاید وجہ ایک ایس سی او کا فورم بھی ہے کہ ایس سی او کا فورم میں بھی آ گئے وہ لوگ, تو وہ ان کو بھی ایک شاید اس کا بھی ایک وہ مل رہا ہے اس میں سے. شاید چائنیز رشیا کا بھی شاید انٹرسٹ ہو کہ وہ بھی چاہتا ہوگا, کیونکہ اس کی اپنی جو بندرگاہ ہے وہ لاڈی باسکٹ وہ 6 مہینے بند رہتی ہے تقریباً, وہ سردیوں میں رہتی ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ اس میں بہت زبردست اپرچونٹیز ہیں, لیکن وہی چلی جاتی ہے بات کہ آپ کو سیکورٹی اور سیفٹی اور یہ ساری چیزوں کو انفراسٹرکچر تو آپ کا بن جائے گا. اب کافی حد تک آپ نے دیکھا ہے کہ روڈ لنک آپ کا بن گیا ہے. اب آپ کا وہ گوادر تک جو تھوڑا سا لنک رہ گیا جو بیچ میں اس کے پیچز کام ہو رہا ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن یہ جو ایک انسرجنسی اور جو سیفٹی سیکورٹی کا ہے, اس کو اگر ہم اس میں سے نکال دیں ان کے ذہنوں سے خاص طور پر, اور کچھ پاکستان کا پرسیپشن جتنی سیکورٹی کے ایشوز ہیں اس سے کہیں زیادہ خراب ہو چکا ہے, ایکچوئل جو ہے اس سے کہیں زیادہ. پاکستان نے ان کو یقین بھی دلایا, ابھی وزیر اعظم صاحب نے بھی وہاں جا کے یہ بات بار بار کی. ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ کی جو ہم بات کر رہے تھے, قربان بلوچ صاحب آپ نے
वही बात कि एक तो हमने देखा कि सियासी जमातों ने भी पैगाम दिया, दूसरी तरफ अब हम जब बात कर रहे हैं, हुकूमत भी ये कह रही है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमने APC बुलानी है और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी है। हम देखते हैं कि अपोजिशन में इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ है, लेकिन उनके सरबराह की तरफ से भी अब ये बयान सामने आ गया है कि हमारी पार्टी जाएगी इस APC में। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि एक अंडरस्टैंडिंग एक बन रही है कि पाकिस्तान को अब आगे लेके जाना है, बजाय इसके कि आपस में गुत्थम गुत्था रहें। जावेद इकबाल साहब, मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों का जो अपना एक रोल है वो अपनी जगह पे, लेकिन रियासती हद तक मैं समझता हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं। जैसे आपने APC की बात की, अज़म इस्तेहकाम के हवाले से, और पार्लियामान में उस पर बहस हुआ और मज़ीद बहस होने की ज़रूरत है। उसके साथ जब APC में बात आएगी और जो अपोजिशन की तरफ से जो पॉजिटिव इंडिकेटर आया कि शिरकत के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ उसमें ये बात नहीं होगी कि अज़म इस्तेहकाम, जब 3-4 स्टेक होल्डर्स बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उस पर बात होगी। उसमें पार्लियामान, आपका किरदार, आपकी सियासी इस्तेहकाम, आपकी मुआशी चैलेंजेस, अज़म इस्तेहकाम के हवाले से, जैसे शामी साहब ने कहा कि SCO या बाकी रीजन के साथ दहशतगर्दी का इशू है, ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिस पर बात होगी। बात चलने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने आज बजट के बाद, उसका कराची का पहला दौरा था, और उन्होंने जो वहाँ खिताब किया दोनों तकरीब, और उसमें जो मैसेजेस थे वो वाज़ेह हैं। एक तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, कराची मुआशी हब, बिल्कुल अमन की ज़रूरत है। और दूसरे हमारे जो इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कारोबारी तबका है, उसको एतमाद में लेने की ज़रूरत है कि पिछले 3-4 साल जो डिस्टर्बेंस पॉलिटिकल रही है, जाहिर है उससे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। एतमाद जो आपके कारोबारी तबके का, एक्सपोर्टर्स का, इम्पोर्टर्स का, सरमाएकार का, यहाँ के आम लोगों का, अब उसको एक मरतबा फिर उसी डगर पे लाना है कि उनका एतमाद बहाल हो। हुकूमत की सहूलियात के हवाले से, बजट में जो आपने इंडिकेटर्स दिए उसके हवाले से, तो ये जब पहिया चलने लगेगा तो आपकी मैशत जब मुस्तकम होने लगेगी तो लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। आपने वज़ीर आज़म के चीन के दौरे की बात की, तो मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें ताउन की बात हुई है, उसमें सनतकारी भी शामिल है, नौजवानों की तरबियत शामिल है, माइनिंग के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, बाकी फील्ड के हवाले से। तो ये 24 करोड़ अफरादी कुव्वत का एक मुल्क है, उसमें मार्केट भी है, उसके पास अफरादी कुव्वत भी है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। सिर्फ ये बात है कि मैं अभी भी एज अ जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट का जो फोरम आपके पास मौजूद है, आप उसको बुनियाद बनाकर अपने मसाइल हल करके आगे बढ़ सकते हैं। आवाम का, सरमाएकारों का, बाकी बैरून मुमालिक का आप एतमाद बहाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आप बैठे बात करें, सारी क़यादत जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं अपना किरदार वहाँ बैठ के पॉजिटिवली किरदार अदा करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये एक तो इस दौरे के बाद ये भी वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 लाख तकरीबन तलबा जो है वो वहाँ जाएंगे, IT के हवाले से वो वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेंगे। एक तो एक्सपोर्ट्स के हवाले से ज़ाहिर है हमारी IT एक्सपोर्ट्स की जो वो IT एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं। एक नई रूह फूंकी जाएगी इस हवाले से कि वहाँ हम जा रहे हैं। ज़ाहिर है पहले भी हम देख रहे हैं कि तलबा और तालिबात हमारे चाइना जा रहे हैं और वहाँ पे एजुकेशन, आप ख़ुद वहाँ से अपनी डॉक्टरेट की हुई है, आपने उनके गवर्नेंस सिस्टम को सही पढ़ा हुआ है और देखा हुआ है आपने। बहुत सी चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं, न सिर्फ टेक्नोलॉजी की मद में बल्कि तरबियत की मद में, ट्रेनिंग की मद में। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि अभी जब वज़ीर आज़म अपने SCO कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद वापस आए तो उन्होंने तमाम कैबिनेट को और अहम जो इदारे हैं उनको ब्रीफिंग दी कि मेरी वहाँ पे बेसिकली इंटरेक्शंस क्या थे और क्या इनिशिएटिव्स और क्या फ़र्दर हम लाएअमल इख्तियार करेंगे। उसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि चाइना के साथ जो भी हमारे MOUs या एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको हम थारोली ट्रांसपेरेंटली इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेरी तकरीबन 800 के करीब चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ बात हुई है, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको दोबारा हम रिवाइव करेंगे, दोबारा इनवाइट करेंगे पाकिस्तान में आए। और ख्वावे चाइना का जो बड़ा टेलीकॉम है वो 3 लाख के करीब लोगों को ट्रेन करेगा डिजिटल इकानमी के लिए, डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल गवर्नेंस, इस हवाले से। और अभी जो पाकिस्तान का चूँकि एग्रीकल्चर का सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वाइटल है
पाकिस्तान की जो फूड एंड एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें भी इस साल में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। लिहाजा एग्रीकल्चर को फोकस करते हुए 1000 स्टूडेंट्स को चाइनीज़ स्कॉलरशिप के ऊपर, जो चाइना का एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का मॉडल फार्म है, वहाँ पर ट्रेन किया जाएगा। और एग्रीकल्चर की जो हमारी मॉडर्नाइजेशन है उसमें जो वो उससे पाकिस्तानी स्टूडेंट सीखेंगे और वापस आकर कंट्रीब्यूट करेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं पॉजिटिव। और स्पेशली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वज़ीर आज़म ने जो SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, उन्होंने कहा कि उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान को रेल नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट किया, ML1 के ज़रिए कनेक्ट किया जाए, वो बहुत बड़ा तकरीबन 700 के करीब एक लॉन्ग रूट है रेल का, अगर वो ML1 के साथ कनेक्ट हो जाता है। और अभी आप देख चुके हैं कि जो ताजिकिस्तान से फ्रूट्स हैं, ताजिकिस्तान से जो कोयला है वो काबुल से, पेशावर से कराची के थ्रू डिफरेंट जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच रहा है। सो ओवरऑल एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। और अब आप इससे पहले SCO से पहले हमारे जो डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, वो विजिट कर चुके हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो विजिट कर चुके हैं। हमारी IT की जो मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर हैं, वो विजिट कर चुके हैं चाइना का। और डिजिटल इकॉनमी के ऊपर जो है वहाँ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारे पोटेंशियल मौजूद है, हमारी यूथ बहुत अच्छी है, 64% है, वेल स्किल्ड है, IT के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सो चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो वहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकती हैं और पाकिस्तानी टैलेंट को चाइनीज़ कंपनीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें मैंने जैसे पहले कहा कि अपने प्रोसेसेस को, स्ट्रेटजीज़ को सही तौर पर यूटिलाइज करना है ताकि बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान हासिल कर। और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अलर्ट सिचुएशन भी है। अभी मंडे से जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो SCO कॉन्फ्रेंस में एब्सेंट थे, लेकिन वो दोबारा रशिया जा रहे हैं। और रशिया जो है ऑलरेडी 2 ट्रेन जो हैं कोल की, वो जो इंटरनेशनल एक कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, उसके थ्रू वो इंडिया में पहुंचा रहा है। सो और जो चाबहार एयरपोर्ट है उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो पाकिस्तान और CPEC कॉरिडोर के दरमियान और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के दरमियान एक मुकाबला होगा। और उस मुकाबले में जो सबसे रफ्तार किसकी अच्छी है, सेफ्टी के मैयर्स किसके पास हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन है वो किसके पास है। सो पाकिस्तान को पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे की ज़रूरत है जो इन तमाम तर ऑपरेशंस को, इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स को सिंगल हैंडेडली ऑपरेट करे ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बहाल रहे। और जो और जाहिर है कि इसके ये जो APC की अब बात कर रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है कि तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं उनको भी एतमाद में लिया जाए। अमन व अमान के हवाले से जाहिर है पाकिस्तान बहैसियत रियासत किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बेहतर है, मजमूई तौर पर कनेक्टिविटी के लिए अफगानिस्तान के साथ और फिर CPEC के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं जावेद साहब, ये जो तमाम पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप यूँ समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी फसल पकी हुई है, आपकी फ्रूट्स की फसल तैयार है, लेकिन उसको कोई काटने वाला नहीं है। CPEC और दीगर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है। सिर्फ ये है कि आपको स्ट्रेटजी बनानी और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए तमाम तर पार्टीज़ के दरमियान डायलॉग होना और उनके दरमियान एतमाद होना और मूविंग फॉरवर्ड का जो एक विजन है वो लेके आना चाहिए। चूँकि मैं और आप, जो कोई भी सियासत कर रहा है, सियासत का मकसद ये है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू इनिशिएट द डायलॉग करने से आपके बहुत सारे मसाइल ख़त्म होते हैं, या नॉर्मल सिचुएशन या एबनॉर्मल सिचुएशन से नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि डायलॉग किया जाए। ये हट दर्मी की सियासत जो है वो आपको भी नुकसान, आपकी रियासत को, आपकी आवाम को नुकसान देती है, आपकी ओवरऑल इमेज को नुकसान देती है। सो डायलॉग करना बहुत ज़रूरी है और कुछ लेन देन करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ एक पॉइंट पर स्टिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हुमायूं शाहनी साहब, ये हम देख रहे हैं कि हमने भी थोड़ी सी बहैसियत हुकूमत हमने भी अपनी स्ट्रैटेजी में तब्दीली लाई है। पहले हम अपने दोस्त ममालिक की तरफ देखते थे कि वो हमारी मदद करें, लेकिन अब हम उनके साथ जो बातचीत कर रहे हैं वो सरमायाकारी के तनाजुर में कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के मद में कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ अर्सा पहले सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान आए, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से खबरें भी हैं सरमायाकारी के हवाले से। कतर जो है वो भी सरमायाकारी का ऐलान कर चुका है। ये एक मस्बत पेशरफ्त है कि हम आप कह रहे हैं कि आप कारोबार करें हमारे साथ। हाँ, नहीं, अल्टीमेट हल तो यही है, क्योंकि बात यह है ना कि आप इमदाद के ऊपर या वक्ती उसके ऊपर तो गुजारा को तो हो सकता है आपका, लेकिन अगर आपने तरक्की करनी है ना तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ट्रेड लिंक चाहिए।
اور یہ اوپننیس جو ہوتی ہے, جو ٹریڈ کی آسانی جو ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ ایز آف بزنس ڈوئنگ بزنس جو ہوتا ہے, وہ آپ دیکھیں جن ممالک میں بھی ترقی ہو رہی ہے وہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. پھر میں نے جس طرح آپ کو کہا ٹیکسز کے بارے میں, یہ ریفارم لانے کی ضرورت ہے نا. ٹیکسز کو آپ کو کم کرنا پڑے گا, بڑھانا پڑے گا. جتنے ٹیکسز کم ہوں گے لوگ زیادہ شامل ہوں گے, کیونکہ پھر وہ غلط وہ بیس بڑھانے کے مختلف طریقے ہیں. مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہر طبقے کو شامل کیا جائے, طبقے کو شامل کیا ہو چکی ہے, ہمیں بہت سی اور بھی اصلاحات ہماری کرنی ہے. پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے جو انٹرنل ہماری جو لا اینڈ آرڈر کی جو بات ہو چکی میں نے آپ کو بتایا, اس کے علاوہ وہ ایک چیز ہوتی ہے, ایک کلچر پیدا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈیولپمنٹ کلچر پیدا ہو. جس طریقے سے کہ آپ یو اے ای میں ہو چکا ہے, چائنا میں ہو چکا ہے, کہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے, ہم نے اپنے حالات بھی بہتر کرنے, ملک کی ایک نیشنل سوچ ہوتی ہے. ہمارے یہاں افسوس کی بات یہ وہ چیز بہت کم نظر آتی ہے, وہ چیز نظر نہیں آتی. انڈیویجول ہم اس کی تو بات کرتے ہیں کہ میں یہ بھی ترقی کر لوں وہ کر لوں, لیکن وہ نیشنل سوچ کے مطابق نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سسٹین نہیں کر پاتے. اور پھر وہ ایک ہمارا جو ایک چیز ہوتی ہے جو میں اکثر اوقات کہتا بھی رہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی یہ کچھ تھوڑی سی جو دیانت کا جو ہمارا مورل ویلیوز ہے نا, ان کو بہتر کرنا پڑے گا. کیونکہ وہ جو ایک چیٹنگ کا ایلیمنٹ جس طریقے سے آتا ہے, اکثر اوقات ایک انڈسٹری سے ایک بزنس مین آتا ہے, وہ کہتا ہے جی یہاں چیٹنگ ہوگی میرے ساتھ. اور چیٹنگ کا تو یہاں یہ عالم ہے کہ وہ تو حکومتی سطح کے اوپر بھی بازقات ہو جاتی ہے, اس میں حکومت انوالو نہیں ہوتی, لیکن اس کے کارندے جب انوالو ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید حکومت بھی انوالو ہوگی. اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے دنوں حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اس قسم کے لوگوں کو بالکل معاف نہیں کیا جائے. نہیں, بالکل معاف کرنا. دیکھیں جی, اس کے لیے تو میرا مطلب ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے, آپ نے سسٹم کو اگر چلانا ہے اور اعتماد بحال کرنا ہے, سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا ہے, تو نہ صرف بیرونی سرمایہ کار بلکہ اندرونی سرمایہ کاروں. اور اندرونی کا اس لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اندرونی سرمایہ کار اگر آپ کے یہاں پہلے سٹارٹ اسی نے لینا ہے. بالکل صحیح. اگر آپ کا باہر سے بھی کوئی آئے گا نا B2B, تو وہ آپ کا یہاں کسی لوکل سرمایہ دار کے ساتھ اس کا ایک اشتراک ہوگا, تو وہ اس کے ساتھ ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ یار یہ ہو رہا ہے. اب یہ ایک بڑی پازیٹیو جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج انکریز کر رہی ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ وہ ایک نظر آ رہا ہے باقیوں کے کہ یار یہ مارکیٹ جو ہے پچھلے سال میں تقریباً ڈبل ہو چکی ہے پچھلے ایک دو سالوں کے اندر. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعتماد بحال ہو رہا ہے کہ یار وہ جو رکا ہوا وہ تھا, یہ جو پروفیٹیبلٹی کا جو فیکٹر تھا وہ چل پڑا ہے. اس کا مطلب ہے سائیکل چل رہا ہے. اب یہ ہے کہ اب اس کو کسی صورت میں بھی رکنا نہیں چاہیے, اور یہ ان چیزوں کو روکنا چاہیے. اور یہ پھر آپ کو انفلیشن کا جس طریقے سے, لیکن یہ میں کیونکہ ٹیکسز کی پھر دوبارہ سے میں نہیں کہہ سکوں گا, جو میری پرپوزل تھی اس کے اوپر تو شاید ₹1 کے بھی نئے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں تھی, تو کیونکہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بزنس افیکٹ ہوتا ہے. اب جس نے ایکسپورٹرز کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ایک لگے گا, تو اگر وہ ایکسپورٹ آپ کی فرض کیا آپ نے کوئی تھوڑا سا ٹیکس سے کچھ جمع بھی کر لیا تو آپ کی ایکسپورٹ نہ بڑھ سکی, جو بھی پچھلے سال 10% بڑھی ہے. اگر یہ آپ کو 10% تو منیمم اپنی گروتھ لینی ہی لینی ہے, کیونکہ ایکسٹرنل لائبلٹیز جو آپ کو اپنی ادا کرنی ہے اس کے لیے آپ کو ایکسپورٹس کو بڑھانا ہی دا اونلی اینڈ اونلی وے ہے. IMF نہیں ہے, IMF تو ایک آکسیجن کا سلنڈر ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کو وقتی طور کے اوپر زندہ رکھتا ہے. بالکل, اپنی انڈسٹری چلے گی تو تبھی آپ اور ایکسپورٹ کریں گے تو ڈالر آئے گا. تو آپ کو وہ چیزوں کو ہمیں لانگ رن میں دیکھنا چاہیے, لانگ رن میں دیکھنی چاہیے کہ اس کی کسی چیز کے جو افیکٹس ہوتے ہیں اگر اس کے پازیٹیو افیکٹس ہیں تو وہ ہمیں لانگ رن کے دیکھنا چاہیے. وہ ایک بات ہے نا, کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مرغی ہے کہ وہ مرغی کے یا تو آپ مرغی بیچ دیں, ₹100 کی مرغی بیچ دیں گے چلیں آپ, لیکن اگر آپ اس کے انڈے بیچیں گے تو وہ ایک مہینے میں انڈے کی مرغی کی قیمت پوری ہو جائے گی. یہ کمٹمنٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں قربان بلوچ صاحب کے, ظاہر ہے مشکل صورتحال تو ہے, عوام بھی یہ سمجھتی ہے اور حکومت کو بھی اس کا احساس ہے, لیکن ہمیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر معیشت کا پہیہ چلے گا تو اور سسٹم چلے گا, سرمایہ کاری آئے گی, ہمارے جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ آگے چلیں گے, دوست ممالک سے سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی تو معیشت بھی چلے گی, روزگار بھی چلے گا اور کچھ بہتری بھی آئے گی. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی شروعات ہو چکی ہے. اگر آپ مہنگائی کی شرح دیکھیں تو وہ 38% سے 12 پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن کیا ہے نیچے صوبائی لیول پر, آپ کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. ٹرانسپورٹ ہے, باقی شعبے ہیں, اگر 26% مہنگائی میں کمی آئی ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ عام لوگوں تک آنا چاہیے. اور یہی بات ہے کہ IT کے شعبے میں آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے, ایکسپورٹ کے شعبے میں آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے, تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہماری معیشت
اور اب کچھ move فصلیں کرنے لگی ہے۔ اللہ نے خصوصی فضل کی ہے اس بار، ہماری فصلیں بھی بہت جی اچھی فصلیں ہوئی، بہت کاٹن اچھی کی ہیں، بہت گندم کی بہت فصلیں بھی اچھی بہتر ہیں۔ ہوئی۔ ساری اور فصلیں اس کے اچھی ساتھ ساتھ آپ کی یہ چیزیں جو سرمایہ کاری کے حوالے سے بیرون ممالک کے ساتھ چیزیں طے ہوئی ہیں، کمپنیز کے ساتھ طے ہوئی ہیں، اور وہ لوگ یہاں آئے، سعودی عرب سے وفود آئے، متحدہ عرب امارات سے وفود آئے، یہاں جو سرمایہ کار ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کاروباری طبقے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جیسے شامی صاحب نے کہا کہ اشتراک سے یہ چیزیں چل پڑیں گی۔ اب چیزیں اس کے لیے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ صبر کی ضرورت ہے، اور جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن میں ہوں، وہ حکومت میں ہوں، وہ اتحادی ہوں، ان سب کو یہ ایک ضرور ٹارگیٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں عوام کو ریلیف دینا ہے۔ جو بھی تھوڑی بہت چیزیں کہیں سے بھی کوئی کوشچن پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹرکل ڈاؤن کریں اپنے عام لوگوں کی طرف، اور عام لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ ہم درد دل رکھتے ہیں اور ہمیں آپ کی فکر ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب جی جی میں ایک بات شامی صاحب کی کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ اپنے رویوں میں اور فکر میں اور سوچ میں بھی تبدیلی لانا چاہیے، بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں جو ڈیولپمنٹ کا اوورال ایٹیچیوڈ ہے وہ ہماری جو عوام ہے اس میں، بزنس کمیونٹی میں، ہماری سیاست میں بھی آنا چاہیے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مسائل آ گئے تو مسائل جو ہوتے ہوئے یہ نہیں کہ سرمایہ کاری رک جائے یا بزنس رک جائے یا مینوفیکچرنگ رک جائے یا اوورال جو کاروباری آپ کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہ رک جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں چائنا میں بھی شامی صاحب نے ایک مثال دی تھی بنگلہ دیش کی کہ وہاں پہ اگر آپ ٹرک کو دیکھتے ہیں کہ اس میں سامان لدا ہوا ہے تو احتجاج بھی ہو رہا ہو تو وہ راستے چھوڑ دیتے ہیں۔ جی اور یہ آپ کے جو دھرنوں کا، احتجاج کا، یہ آپ کے بزنس لائن جو ہیں وہ بلو ایریا بند نہیں ہونا چاہیے، آپ کی جو مارکیٹس ہیں وہ بند نہیں ہونے چاہیے، یہ آپ کی لائف لائن ہے۔ لائف لائن کو سیکیور کرنا، سیف کرنا پرائمری انڈیویجول کی بھی، فرد کی بھی، سیاستدان کی بھی، بزنس کی بھی، اور ہمارے بیوروکریسی کی بھی، اور باقی جو ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا کاروبار اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور پاکستان کے نیکسٹ 20-30 ایئرز ویری ویری امپورٹنٹ ہے ہماری اکنامک لائف لائن کے لیے، کہ اب ہم اپنی بیس بہتر کر رہے ہیں۔ اوورال ہمارا جو یوتھ ہے اس میں یہ کانشیس ہو رہا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، اور اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ جب کچھ نہ کچھ کرنے کی آپ میں امنگ، جذبہ پیدا ہو چکا ہے تو سیاستدان اور باقی ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یوتھ کے اس ایسپریشن کے ساتھ چلنا چاہیے، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، اور عوام کو بھی، اور اسپیشلی سیاسی لوگوں کو اس پہ فکر کرنی چاہیے کہ ہماری سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کاروبار بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں حکومت مختلف آپشنز پہ کام کر رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں یہ کنسالیڈیٹ ہوگا؟ اور جہاں تک مہنگائی کی آپ نے بات کی تو اس میں ظاہر ہے صوبوں کا بھی بڑا ایک اہم کردار ہوگا کہ ان کو اپنے گورننس کے نظام کو بڑا افیکٹو چلانا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا، تاکہ وہ امپیکٹ جو ایک فرض کیا مرکزی حکومت سوچ رہی ہے یا وہ اقدامات کر رہی ہے اس کی امپلیمنٹیشن بہرحال صوبوں میں بھی ہو۔ بالکل، دیکھیں جب آپ کے سینٹر میں ایک اچھا فیصلہ ہوتا ہے، مثبت فیصلہ ہوتا ہے، آپ کی معیشت کو بہتر کرنے کا، تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے، تو صوبوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں اور اس سسٹم کو کنٹینیو کریں۔ وہ بے شک ہمارا کے پی کا ہو، سندھ کا پروونس ہے، جہاں پہ اوورال اگر ہم نیشنل انٹرسٹ کے جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں وہاں پہ تقریباً صوبے جو ہیں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں صاف ظاہر ہے بہت ساری جو ڈفرینٹ خیالات کی، ڈفرینٹ نظریات کی جماعتیں ہیں، تو ان کو ساتھ لے کے چلنا بھی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد عارف صاحب آپ کا، قربان بلوچ صاحب آپ کا، ہمایوں شاوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ نشست میں شامل رہے۔ ظاہر ہے اس وقت ایک مشکل صورتحال تو ہے، لیکن ایک امید یہ ہے کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ تمام کی تمام ایک مربوط شکل اختیار کر لیں گی، اور پھر اس کے اثرات جو ہے وہ عوام تک بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ سے حکومت کی طرف ہی دیکھتے ہیں، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کرے۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔